بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ احد کے چند دن بعد کا ذکر ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز اپنے ایک مدنی صحابی سے فرمایا کہ آج میں تمہارے گھر آؤں گا۔ یہ صاحب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سن کر اس قدر خوش ہوئے کہ قدم زمین پر نہ ٹکتے تھے۔ دوڑتے دوڑتے گھر گئے اور نہایت اہتمام سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا سامان کیا۔ پھر اپنی اہلیہ سے کہا، دیکھو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے غریب خانہ پر تشریف لا رہے ہیں، تم اپنے کام سے کام رکھنا اور بات چیت کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف نہ دینا۔ تھوڑی دیر بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نزول اجلال فرمایا تو صاحب خانہ اور ان کی اہلیہ خورشید رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر میں جلوہ بار دیکھ کر فرط مسرت سے بے خود ہو گئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دیدہ و دل فرش راہ کر دیے۔ بستر پہلے بچھا رکھا تھا اور اس پر تکیہ بھی لگا دیا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ کچھ دیر آرام فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصروب خواب استراحت ہوئے تو ان صاحب نے اپنے غلام سے فرمایا کہ جلدی سے بکری کے اس بچے کو ذبح کر کے پکا لو، ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگتے ہی ہاتھ منہ دھو کر روانہ ہو جائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو کر منہ ہاتھ دھونے سے فارغ ہوئے تو ان صاحب نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دسترخوان بچھا دیا اور والہانہ شوق و ذوق کے ساتھ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں گوشت، خرما اور پانی پیش کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مسرور ہوئے اور صاحب خانہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، شاید تم کو علم ہے کہ میں گوشت رغبت سے کھاتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صاحب خانہ کے اہل قبیلہ کو معلوم ہوا کہ ان کے محلے کے ایک گھر کو سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قدوم میمنت لزوم سے مشرف فرمایا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے امڑ پڑے، لیکن اس خیال سے کہ قریب جانے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناگواری محسوس نہ فرمائیں، دور ہی دور سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہو کر واپس چلے جاتے تھے۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلنے لگے تو صاحب خانہ کی اہلیہ نے اندر سے پکار کر کہا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میرے شوہر اور مجھ پر درود پڑھیے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا تعمل صاحب خانہ اور ان کی اہلیہ پر درود پڑھا، اللہ تم پر اور تمہارے شوہر پر رحمت نازل فرمائے، اور پھر خوش خوش تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ کے یہ خوش بخت صاحب رسول جن پر خود امام الانبیاء ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود بھیجا، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اس سعادت میں شریک ان کی اہلیہ سہیلہ بنت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار نہایت عظیم المرتبت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ہوتا ہے۔ ان کا تعلق خزرج کی شاخ بنو سلمہ سے تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا عمرو بن حرام اور والد عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلہ کے رؤساء میں سے تھے۔ ایک چشمہ عین الارزق اور کئی قلعے ان کے تصرف میں تھے۔ تاہم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اکثر مقروض رہتے تھے، کیونکہ وہ بڑے کثیر العیال اور فیاض تھے۔ اکثر ارباب سیر کا بیان ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت عقبہ کبیرہ کے موقع پر اپنے والد کے ساتھ شرف اسلام سے بہرہ ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر 19 برس کی تھی۔ رمضان المبارک 2 ہجری میں حق اور باطل کے درمیان میدان بدر میں پہلا معرکہ پیش آیا تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی میدان جنگ کا عزم کیا، لیکن والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یہ کہہ کر روک دیا
کہ تم گھر پر رہ کر اپنی خرد سال بہنوں کی خیر گیری کرو۔ چونکہ 9 یا 10 بہنوں کے اکلوتے بھائی تھے، اس لیے والد کے حکم کی تعمیل کی۔ خود حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمرکابی کا شرف حاصل کیا اور میدان بدر میں داد شجاعت دی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگرچہ خاص لڑائی میں شرکت نہیں کی، لیکن وہ بدر پہنچ گئے تھے اور مسلمانوں کو پانی پلاتے تھے۔ اگلے سال قریش نے بدر کی ہزیمت کا بدلہ لینے کے لیے بڑے زور و شور سے مدینہ منورہ پر چڑھائی کی اور احد کا معرکہ پیش آیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ غزوہ سے ایک شب پہلے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا، بیٹے میرا دل کہہ رہا ہے کہ اس لڑائی میں مجھے سب سے پہلے شہادت نصیب ہوگی۔ مجھے اپنی جان، مال اور اولاد ہر شے سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تم سب سے بڑھ کر محبوب ہو۔ تم کو وصیت کرتا ہوں کہ گھر پر رہ کر اپنی بہنوں کی اچھی طرح خبر گیری کرنا اور مجھ پر جو قرض ہے اس کو ادا کر دینا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑائی میں شامل ہونے کے لیے بے تاب تھے، لیکن والد کے حکم سے مجبور ہو گئے، کیونکہ بہنوں میں سے 6 بہت چھوٹی تھیں اور اگر وہ بھی لڑائی میں شامل ہو جاتے تو گھر بالکل خالی ہو جاتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان احد میں مردانہ وار لڑتے ہوئے شہادت پائی اور یوں ان کی دلی تمنا پوری ہو گئی۔ شقی القلب مشرکین نے ان کی لاش مبارک کا مسئلہ کر ڈالا، کان، ناک اور ہونٹ کاٹ ڈالے۔ لڑائی ختم ہوئی تو مسلمانوں نے ناش مبارک پر کپڑا ڈال دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو والد کی شہادت کی خبر ملی تو وہ میدان احد میں پہنچ گئے۔ والد کی ناش مبارک کے منہ سے کپڑا ہٹایا تو اس کی حالت دیکھ کر بے اختیار رونے لگے۔ اتنے میں ان کی پھوپھی حضرت ہند بنت عمر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی آ پہنچی۔ بھائی کے ناش کو اس حالت میں دیکھ کر ان کے منہ سے بھی بے اختیار چیخ نکل گئی۔ اس موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، تم رو یا نہ رو، فرشتے اپنے پروں سے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہنوں نے مدینہ سے ایک اونٹ بھیجا کہ والد کی ناش کو اس پر لاد کر مدینہ لائیں اور بنو سلمہ کے خاندانی قبرستان میں دفن کریں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کرنا چاہا، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت نہ دی اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بہنوئی حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ احد کے گنج شہیدہ میں ایک ہی قبر میں دفن کیا۔ جامع ترمذی میں ہے کہ غزوہ احد کے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت غم زدہ اور دلگیر تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس حالت میں دیکھ کر پوچھا، جابر تم اتنے غمگین کیوں ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باپ شہید ہو گئے اور بہت سا قرض اور بچے چھوڑ گئے، انہی کی فکر میں مبتلا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ کی شہادت کے بعد ان سے بلا واسطہ اور بے حجاب گفتگو فرمائی، حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی سے بے پردہ کلام نہیں کرتا۔ اس نے تیرے باپ کو اپنے سامنے بلا کر فرمایا، اے میرے بندے، جو تمنا ہو بیان کر۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ مجھے پھر دنیا میں بھیج دے تاکہ میں پھر تیرے دشمنوں سے لڑوں اور شہادت پاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا قطعی فیصلہ ہے کہ جو دنیا سے آئے گا وہ واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ الہی میرے حال کی خبر میرے پسماندوں کو پہنچا دے۔ اس پر یہ ارشاد خداوندی نازل ہوا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ان کو مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سن کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں محسوس ہوا کہ ان کے زخم پر تسخین بخش مرہم کا پھاہا رکھ دیا گیا ہے۔ اس واقعہ کے چند دن بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک باغ میں تشریف لے گئے
اور ان کے 2 باغوں سے جو کھجوریں حاصل ہوئی تھیں اس کے ڈھیر پر بیٹھ گئے۔ اس سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہودی قرض خواہوں کو کچھ رعایت کرنے یا قرض 2 قسطوں میں وصول کرنے کی ترغیب دے چکے تھے، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم کھجوریں تقسیم کرنی شروع کرو۔ انہوں نے کھجوریں بانٹنا شروع کی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا میں مشغول ہو گئے۔ اللہ کی قدرت، کھجوروں میں اتنی برکت ہوئی کہ تمام قرض ادا ہونے کے بعد بھی کثیر مقدار میں بچ گئیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرض کے بوجھ سے آزاد ہو کر بہت خوش ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک مخلص جان نثار کو ہر وقت کی فکر سے نجات دی۔ صحیح بخاری اور مسند احمد بن حنبل میں اس واقعہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں شمار کیا گیا ہے۔ کھجوروں کی تقسیم کے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے مکان پر لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گوشت، خرما اور پانی پیش کیا۔ اس موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اہلیہ پر درود پڑھا۔ اس واقعہ کا ذکر اوپر آ چکا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بدر اور احد کے غزووں میں والد محترم کی ممانعت کی بنا پر شریک نہ ہو سکے تھے۔ ان کے بعد انہوں نے عہد رسالت کے تمام غزوات میں والہانہ جوش و خروش کے ساتھ شرکت کی۔ 11 ہجری میں آفتاب رسالت اللہ تعالیٰ کی شفق رحمت میں غروب ہوا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرط غم سے نڈال ہو گئے اور مسجد میں بیٹھ کر ہمہ تن درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ اب ان کے وقت کا بیشتر حصہ لوگوں کو قرآن پڑھانے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ان تک پہنچانے میں صرف ہوتا تھا۔ دور دور سے لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور ان کے دریائے علم سے سیراب ہو کر واپس جاتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لسان رسالت سے سن رکھا تھا کہ تعلیم و تعلم کا درجہ جہاد کے برابر ہے، اس لیے ان کو تعلیم و تعلم اور درس و افتاء میں خاص انہماک تھا۔ سالہ سال تک مسلسل اپنے فیضان علم سے مخلوق خدا کو بہرہ یاب کرتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مخالفانہ طرز عمل اختیار کیا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرزور حمایت کی۔ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہو کر صفین میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لڑائی میں بھرپور حصہ لیا۔ اس کے بعد پھر مدینہ منورہ آ کر درس و افتاء میں مشغول ہو گئے۔ یہ 37 ہجری کا واقعہ ہے۔ 3 سال بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بصر بن ابی ارطا مدینہ منورہ کا عامل بن کر آیا تو اس نے اعلان کیا کہ بنو سلمہ کو اس وقت تک امان نہیں مل سکتی جب تک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہ کر لیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا اور بادل نخواستہ بصر کے پاس جا کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت پر بیعت کر لی۔ یزید کے عہد حکومت محرم 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ حائلہ میں پیش آیا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے حد صدمہ پہنچا جب انہوں نے سنا کہ یزید نے شہیدان کربلا کے پسماندگان کو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں دمشق سے مدینہ منورہ روانہ کیا ہے تو پیرانہ سالی کے عالم میں بنو ہاشم کے کچھ لوگوں کے ساتھ کربلا پہنچے تاکہ غمزدہ قافلے کو اپنے ساتھ مدینہ منورہ لائیں۔ خاندان رسالت کا مصیبت زدہ قافلہ جب دمشق سے کربلا پہنچا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنسوؤں اور آہوں کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو ہاشم کے لوگوں اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے بنو ہاشم، تمہارا چاند غروب ہو گیا۔ اے میرے نانا کے صحابی، تو نے جس بچے
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش مبارک میں سوار کیا تھا، اس کا جسم اطہر گھوڑوں کے سموں سے پامال ہو گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس موقع پر موجود دوسرے سب لوگ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سن کر بے اختیار رونے لگے۔ اس کے بعد وہ اس مصیبت زدہ قافلے کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچے۔ 74 ہجری میں حجاج بن یوسف ثقفی مدینہ منورہ کا امیر مقرر ہو کر آیا تو اس نے ایسے تمام لوگوں سے باز پرس کی جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرجوش حمایت کی تھی۔ ان میں متعدد جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی شامل تھے۔ حجاج نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان جان نثاروں کے احترام کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ان کی گردنوں اور ہاتھوں پر مہریں لگوائیں۔ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسد الغابہ میں لکھا ہے کہ حجاج نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر مہر لگوائی۔ اس وقت وہ عمر کی 94 منزلیں طے کر چکے تھے، آنکھیں جواب دے چکی تھیں، سخت ضعیف اور ناتواں ہو چکے تھے، اور عقبی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے صرف وہی حیات تھے۔ اس واقعہ کے چند دن بعد پیغام اجل آ پہنچا اور عالم اسلام کی اس برگزیدہ ہستی نے اس پر لبیک کہا۔ ایک روایت کے مطابق حجاج نے نماز جنازہ پڑھائی اور دوسری روایت کے مطابق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحب زادے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور بقیع میں سپرد خاک کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان پر اپنی لاکھوں کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں اور ہمیں ان کا ادب و احترام کرتے ہوئے ان کے عین نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔